السلام علیکم۔ کیا حال ہے ناظرین؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک پیار بھری داستان، ایک پیار بھری کہانی ایک جرم میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیسے وہ ایک جرم میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل سلمان سٹوریز اینڈ پوئٹری کو سبسکرائب کر لینا۔ اور ناظرین، چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دستگیر شہزاد ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک جھنگ روڈ پر ایک محلہ اقبال نگر واقع ہے۔ اسی محلہ میں رانا اقرار صاحب ایک نامی شخص رہتے تھے۔ شہر سے لگی ہوئی رانا اقرار کی زرخیز زمین تھی۔ رانا اقرار نے اسی خطہ پر بورنگ کرا رکھی تھی، ساتھ ہی امرود، آملہ، لیمو جیسے پھلدار درخت بھی لگا رکھے تھے۔ باقی جو خالی زمین تھی اس پر وہ موسمی سبزیوں کی پیداوار کرتے تھے۔ رانا اقرار کے کنبے میں بیگم اقرار یعنی کہ ان کی بیگم کے علاوہ دعا، فوزیہ اور سارا نامی 3 لڑکیاں اور ایک اکلوتا بیٹا ان کا ساحر بھی تھا۔ بھائی بہنوں میں فوزیہ سب سے چھوٹی تھی۔ تینوں بیٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے بچت کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بینک میں کھاتے کھلوائے تو نیشنل بینک کی میرج پالیسی بھی لی۔ اس کا ثمرہ ملا کہ جب شادی کے قابل ہوئی تب رانا اقرار کے ہاتھ میں موٹی رقم تھی۔ رانا اقرار نے مناسب لڑکے تلاش کر کے باری باری دونوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ بیٹیوں کی شادی کے کچھ عرصے بعد رانا اقرار کی بیوی اقرا اچانک بیمار پڑ گئی۔ رانا اقرار نے پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کا علاج کروایا، فائدہ نہ ہوا تو اقرا کو علاج کرانے فیصلہ آباد لاہور بھی لے گئے۔ ڈھیر ساری رقم خرچ کرنے کے باوجود اقرا صحت یاب نہیں ہوئی۔ اس کا جسم مسلسل گھٹتا رہا۔ آخر کار ایک دن وہ کنبے کو روتا بھلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ ان دنوں ساحر 30 سال کا تھا اور فوزیہ 14ویں سال میں داخل ہوئی تھی۔ پھر 5-7 سال یوں ہی گزر گئے۔ اب فوزیہ الہڑ نہیں رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بھری پوری جوان لڑکی ہو گئی تھی۔ رانا اقرار کی خواہش ساحر اور فوزیہ کا بیاہ ایک ساتھ کرنے کی تھی۔ بیٹی رخصت ہو کر سسرال جائے تو گھر سنبھالنے بہو آ جائے۔ اس طرح ان باپ بیٹے کی دقت نہیں ہوئی، مگر ساحر فی الحال شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اسی سبب فوزیہ کی بھی شادی ٹلتی رہی۔ رانا اقرار بیٹی بیٹے کے لیے کچھ اور خواب بنا رہے تھے۔ ادھر فوزیہ کے خوابوں میں شاہزیب بس گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ شاہزیب ایک پڑوس میں رہنے والے محسن نامی شخص کا ایک بیٹا تھا اور منڈی میں سبزی کی آڑھت کرتا تھا اور خوب شان سے رہتا تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے شاہزیب اور فوزیہ میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ بچپن سے وہ اس رشتے کو مانتے بھی تھے، مگر ایک دن دونوں کا رشتہ بدل گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے۔ رانا اقرار اور ساحر صبح گھر سے نکلتے تو دوپہر کا کھانا کھانے کم ہی گھر آتے۔ اکثر فوزیہ ہی کھیت جا کر باپ بھائی کو کھانا دے آتی تھی۔ وہ دن کے وقت گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے خفیہ میل ملاقاتوں کے لیے فوزیہ اور شاہزیب کے لیے بھرپور وقت ہوتا تھا۔ نایاب مرد وہ ہیں جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود ان سے محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔
وہ پہلے پہل اس کی ذات کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہرتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ مرد ہیں جنہیں عورتوں کا لباس کہا جاتا ہے۔ نایاب عورت ہمیشہ نایاب مرد کا انتخاب کرتی ہے۔ یوں تو شاہ زیب کا فوزیہ سے ملنے آنا محلے والوں کے لیے شک کی بنیاد نہیں تھا، لیکن جب دروازہ اندر سے بند ہونے لگا تب پڑوسیوں کی پیشانی پر شکنیاں پڑنے لگیں۔ پہلے اڑوس پڑوس میں چرچا ہوا، اس کے بعد ایک بزرگ نے رانا اقرار کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ اس کے بعد سحر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسی وقت شاہ زیب کی چمڑی ادھیڑ دینا چاہتا تھا، مگر رانا اقرار نے دنیا داری سمجھا کر اسے روک لیا۔ بیٹا جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، اس نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مار پیٹ کرو گے تو ہنگامہ ہوگا اور ایسا ہونے پر بدنام ہماری فوزیہ ہوگی۔ تم چپ رہو، میں فوزیہ سے بات کروں گا۔ سحر خون کے گھونٹ پی کر اس کا بھئی رہ گیا۔ اسی شام کو رانا اقرار نے فوزیہ سے اس کے اور شاہ زیب کے سلسلے میں بات کی تو وہ صاف مکر گئی۔ فوزیہ شاہ زیب سے پیار تو کرتی تھی، مگر گھر والوں کا لحاظ بھی تھا اس کے دل میں، اس لیے اس دن کے بعد وہ محبوب سے میل ملاقات میں احتیاط برتنے لگی۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتنا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ دوسری طرف ساحر کو فوزیہ کے بیان پر یقین نہیں آیا تھا، یعنی کہ اس کے بھائی کو پیداوار فروخت کرنے وہ منڈی جاتا ہی تھا، لیکن اس کے لیے اس کے دل میں شاہ زیب پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اسی دوران ساحر نے نوٹ کیا کہ شاہ زیب پہلے کسی سے فون پر خفیہ طور پر بات کرتا ہے، پھر منڈی چلا جاتا ہے۔ روز دوپہر کو یہی ہوتا تھا۔ سحر کو یقین ہو گیا کہ وہ کہیں اور نہیں اس کی بہن سے ملنے جاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایک دن سحر منڈی سے ہی شاہ زیب کے پیچھے لگ گیا۔ شاہ زیب کا تعاقب کرتے ہوئے وہ محلے تک آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب نے پہلے چاروں طرف جائزہ لیا، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فوزیہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر کا اس نے بھی جائزہ لیا۔ جب کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ سحر شاہ زیب کو اپنی بہن کی عزت سے کھیلنے کا وقت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً دروازے پر جا پہنچا اور زور زور سے کنڈی کو پیٹنا شروع کر دی۔ کچھ منٹ تو لگا، مگر فوزیہ نے بدحواس کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ ساحر نے اسے خوب پیٹا، اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے اپنی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتماد اور یقین کا۔ تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھ سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوزیہ نے لمحے بھر میں شاہ زیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی۔
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بابا۔ اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا، وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہ زیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ ہی جاتا ہے، مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور ساحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے، تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوزیہ کو معاف کر دیا۔ فوزیہ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہ زیب سے ملنا اور فون پر بات کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل دیکھنا تک بند کر دیا۔ فوزیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہ زیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوزیہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوزیہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر ساری کوششیں رائیں گاں گئیں۔ ادھر رانا اقرار نے فوزیہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی یہ کوشش جلد رنگ لائی۔ سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 بھی طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئیں۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئیں، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور ساحر سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھند لگا پھیلتے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر گھر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی۔ اس خبر سے میزبانوں میں بھی جوش و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو بھی جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فوزیہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس اس کی بڑی بہن دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوزیہ یہ دعا سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل میں جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا، مگر جب فوزیہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جا، جلدی سے فارغ ہو کر آ جا، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ فوزیہ نے پانی سے بھرا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے، اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی۔ او بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دولہا کے بعد فوزیہ سے دستخط کرانے کی باری آئی، لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر فوزیہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخموں کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوزیہ کو دیکھا تو دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ فوزیہ کی حالت لمحہ با لمحہ بگڑ رہی تھی، اس لیے آنن فانن اسی قریبی اسپتال میں لے جایا گیا، جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوزیہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں ہی سوار ہو کر لوٹ گئی۔ بغیر دلہن کے حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی تو منٹوں میں علاقائی تھانہ سول لائن کے انچارج انسپکٹر راحیل ماں دیگر پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ فوزیہ کی لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسے بھیج دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر دلہن کو کس نے اور کیوں مارا۔
باپ اور بھائی نے دعا کو بہت کوسا کہ بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔ کسی کا بھی ذہن اس سائے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جہاں کچھ لمحے قبل خوشیاں تھی، اب وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ FIR نامعلوم ملزمان کے خلاف کٹی، مگر پولیس نے شہر سے تفصیلات لینے کے بعد شاہ زیب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 روز بعد پولیس نے شورکوٹ موڑ سے شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے فوزیہ کو چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر بے وفا ہو گئی تھی، اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ فوزیہ آنے کو تیار نہیں ہوئی تھی، اس کی پول پٹی کھول دینے کی دھمکی دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا، مگر فوزیہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہذا غصے میں نے فوزیہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، فوزیہ مر گئی، اس کی موت کا ذمہ دار میں ہی ہوں، اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہ زیب کی نشاندہی پر پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو اور اس کا موبائل فون ضبط کر لیا، جس سے اس نے فوزیہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ 19 مئی کو شاہ زیب کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ تادم شاہ زیب جیل میں تھا۔ یوں محبت کی کہانی جرم کی داستان بن گئی۔ ناظرین، یہ تھی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سلمان سٹوریز اینڈ پوئٹری کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ تو ناظرین، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔